السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. خیریت صاحب, میں سبحان صدیقی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 خیریت ہے. الحمدللہ خیریت سے ہے. روز آپ کے بیانات تو ہم ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, مگر ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے تھے ہم آپ سے, تو ملاقات ہو رہی نہیں تھی, اس لیے میں کال کر لیا. ایک جیسا کہ اب حکومت کی طرف سے اعلانات بھی ہو رہا کہ مئی کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی رہے گی, پھر اسی میں اینڈ مئی کے بیچ میں الیکشن بھی ہے, تو ووٹرز بھی پریشان ہیں کس طرح جا کے لائن میں ٹھہریں گے کریں گے. تو ووٹرز کے لیے آپ کی کیا اپیل ہے اور کیا رائے ہے ووٹرز کو کہ وہ کس طرح گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا, کیونکہ ووٹ ڈالنا تو ضروری ہے. جاؤ جاؤ. جی جی, تو اس مسئلے پہ آپ سے ایک رائے لیں گے, کیونکہ اب ملک کے اور ریاست کی سیاسی جو ہلچل چل رہی ہے, اتھل پھل چل رہی ہے, اس پہ آپ کی گہری نظر ہے, تو کس طرح ووٹرز کے لیے آپ کا مشورہ. ووٹر کو رائے تو دینے کا کیا ہے, اس میں اصل میں ووٹر کو تو اپیل کرنا ہے ہمارے کو کہ موجودہ جو سنگین حالات انڈیا کی سیاست کے ہو گئے ہیں, فرقہ پرستی کے گھیرے میں جو ہندوستان کو لگتا جا رہا ہے, تو ویسے حالات میں سیکولر پسند, انسانیت پسند, محبت و پیار والے, ملک کو ترقی دینے والے جیسے جو لوگ ہیں, بالخصوص اقلیتیں اور مسلمانوں کے لیے ہماری ایک ووٹ 100% استعمال کرنے کی اپیل کرنا ہے. مشورہ کیا ہے اس میں, ووٹ کرنے کی اپیل کرنا ہے, درخواست کرنا ہے, ان سے خواہش کرنا ہے سارے بھارت کے, ہمارے سارے بھارت واسیوں کے لیے, کسی ایک مذہب, کسی ایک سیاست سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ اپیل تو سارے بھارت واسیوں کے لیے کرنے کا طریقہ کار ہے. چونکہ آپ نے جیسا کہا کہ گرمی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے. آج کی میں سمجھتا ہوں ریڈ الرٹ ہے آج. جی جی, لیکن اس کے باوجود بھی میرا تعارف آپ کے چینل پہ ہے نہیں بول کے نہیں, لیکن پھر بھی چونکہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک نہایت سینئر موسٹ لیڈر ہوں, اور تو اس لحاظ سے ہمارے لیے ایسے کٹھن آزمائش اور مرحلوں میں گزرنا کوئی بڑی بات نہیں رہی. ہر وقت ہم ایسے حالات کا مقابلہ کیے ہیں. چنانچہ اس وقت شہر حیدرآباد کی جو پارلیمنٹ کی نشست, وقار کی نشست ہے, ہمارے خود پارلیمنٹ کے جو امیدوار ہیں صدر مجلس جناب اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب, جو بے تکان محنت کر کے جو دورے کر رہے ہیں, خاص ساتھ ان کے ساتھ ارکان اسمبلی, سرگرم قائدین اور ورکر جتنے بھی محنت, اتنی دھوپ کی پرواہ نہیں کر کے بھی پیدل دورے کر رہے ہیں, گروپ میٹنگ کر رہے ہیں, جلسے عام ہو رہے ہیں, یہ سب بہتر بات ہے, کامیاب بات ہے. لیکن سب سے بڑی خوشخبری کی ہمارے لیے آج یہ بات ہے جو آپ کے چینل سے پہنچائی ہے, وہ بات یہ ہے کہ چونکہ گرمی کی وجہ سے لوگ دھوپ میں کم نکلیں گے, تھوڑا وقت بڑھانے کی کئی پارٹیاں الیکشن کمشنر سے مطالبہ کر رہی تھی, ہماری پارٹی کا بھی مطالبہ تھا کہ بھائی وقت بڑھایا جائے. تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تلنگانہ کے جو الیکشن کمشنر ہے, چیف ہے ہمارے تلنگانہ کے جو الیکشن کمشنر ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا ہے. یہ بڑی اچھی علامت ہے. ایسا بولے تو آپ صبح میں 7 بجے سے 5 بجے تک تھی, اب 7 بجے سے 6 بجے تک بنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 گھنٹہ جو بڑھا دیا گیا, آخری وقتوں کی جو پولنگ ہوتی ہے ہمیشہ چاہے موسم کیسا بھی ہو, آخری وقت کی پولنگ میں بڑی تیزی رہتی ہے. تو 1 گھنٹے کی جو تیزی ہے, ایک معنوں میں ہمارے لیے 20% ووٹ بڑھانے کا موقع ملا ہے. جی جی بالکل, خاص کر مائنارٹیز کے ووٹ, مسلمانوں کے ووٹ کو تو ہم گنوانا نہیں چاہیے. 1 گھنٹے کو تو اتنا قیمتی اثاثہ کرنا چاہیے کہ ہم 90% سے زائد پولنگ کرنا چاہیے. جی بالکل. لیکن یہ 1 گھنٹہ بڑا بول کے ابتدا میں دھوپ ہے, سو جائیں گے, بیٹھیں گے, نہیں, وہ بھی کنٹینیوشن رکھو. چونکہ ٹائم کم ہو رہا تھا, بڑھ گیا, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو پولنگ ریشو کم ہوتے جا رہا تھا, اس کو موقع کے حساب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولنگ ریشو بڑھانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا, پرٹیکولرلی تلنگانہ کے اور خاص کر حیدرآباد اور سکندرآباد کے رائے دہندوں کے لیے, کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی ناکامیوں کی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. جی تو اسی لیے سکندرآباد اور حیدرآباد کے لیے جو اپنے تلنگانہ کی جو گورنر تھی, تمینی کچھ نام ہے نا میڈم کا, میں نام پورا یاد نہیں آ رہا میرے کو. جی جو گورنر تھی اپنی ماضی کی, ابھی 2 مہینے پہلے تک بھی وہ گورنر تھی ہمارے پاس, ان کو جو ہے نا یہاں پر حیدرآباد اور سکندرآباد کا بی جے پی کا انچارج بنا کے بھیجا گیا ہے. جی
لیکن سوچنا چاہیے تھا کہ بی جے پی کو سوچنا چاہیے تھا، وہ تو میڈم جو سابق گورنر ہمارے پاس کی رہ چکی ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا پروٹوکول کیا تھا. انہوں جب نکلتے تھے تو کتنی پلس سیکرٹری میں نے کیسے کیسے کمانڈو ساتھ رہتے تھے، کیسے کیسے ان کے ساتھ گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی آگے پیچھے پھرتی تھیں اور پھر لوگ عزت و قدر کرتے تھے. آج اس وقت چھوڑ کے آج حالت یہ آ گئی کہ ویسی شخصیت کو بھیج کے یہاں پر مسعود الدین اویسی صاحب کو ہرانے کے لیے، سکندرآباد سے کشن ریڈی کو جتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بی جے پی زور لگا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ خیر اللہ کے کرم سے ایسے گورنر آنے دو، خود وزیر اعظم پرائم منسٹر یہاں کے ڈیرا ڈالنے دو، امت شاہ کے ڈیرا ڈالنے دو. حیدرآباد کے ووٹر کو کوئی بہکا نہیں سکتا. حیدرآباد کا ووٹ بالکل منسلک ہو چکا ہے مجلس اتحاد المسلمین سے. اب موجودہ حالات میں تو اور سختی کے طریقے سے ہر گھر مجلس کا ہو گیا ہے، ہر ووٹر مجلس کا ہو گیا ہے. ہر مسلمانوں کا بول کے نہیں، کئی سیکولر ہندو سکھ عیسائی سبھی لوگ متحد ہو کر مجلس کے صدر جناب اسد الدین صاحب کو جتانے کا تیار کر لیے ہیں. تو بہرحال لیکن ان کی کوششیں بی جے پی کی بڑی بڑی ایک ایک گھر پہ چلتے ہیں تو ان سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ نئے نئے وعدے کریں گے، نئے نئے میٹھے باتیں کریں گے، آپ کے درمیان میں آئیں گے، آپ کو مختلف وعدے کریں گے کہ بھئی ہم یہ چیز دیں گے، اب وہ کر. ان کے جھوٹے وعدوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو شہر حیدرآباد میں ڈالنا چاہیے اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے جیسا کہ صدر مجلس نے اعلان کیا ہے بی جے پی کو ہمارا امیدوار جیت سکتا ہے، اس کو ووٹ دینے کی بات ہوئی ہے. تو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں، اب تک کا ماموں کے حالات تھے، بھانجے کے حالات چل رہے ہیں. میں پارٹی کی بات تو نہیں بولتا، سمجھ جاتے ہیں لوگ. اب بھانجے کے حالات زیادہ چل رہے ہیں ماموں کی بجائے. تو لازم بات ہے جدھر زیادہ اکثریت رہیں گی ادھر ہم کو ووٹ دے کے بی جے پی کو ہرانے کا کام کرنا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ووٹ کی اہمیت کو ہم جو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کرم سے سارے ہندوستان میں جو ریاستوں کی جہاں الیکشن ہو گئے ہیں 2 فیز کے، وہاں کی ہے تو جہاں پر اقلیتیں اور مسلمانوں کے ووٹ ہے وہاں پر 90% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے ہماری. ناندیڑ میں ہوئی ہے اور کئی کلکتہ میں ہوئی ہے، کئی جگہ پہ ہماری ووٹنگ اچھی ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے. سمجھا. اور ایک اطلاعات یہ بھی ہے کہ کیرلا کے کئی مسلمان باہر رہتے ہیں نا گلف کنٹریز میں. میں آج سے 2 ہفتے پہلے نیوز پڑھ رہا تھا، رپورٹ پڑھ رہا تھا، 35,000 لوگ بھائی اسپیشل پلینوں سے کیرلا کو پہنچ چکے ہیں. اور دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ 50,000 سے زائد مسلمان کیرلا سے محض اپنی رمضان کی چھٹیاں نہیں لے کر الیکشن میں ووٹ استعمال کرنے کے لیے اب چھٹی لے کر آئے ہیں وہ لوگ. جی بالکل. ریاستوں کو بھی سنا میں، آسام میں کے بھی لوگ، بنگال کے بھی لوگ، کئی ریاستوں کے لوگ باہر سے آ کے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو بھائی ہم تو وزیر یہاں کے ریاست کے لوگ ہیں، ہر ریاست میں مسلمان بالخصوص اقلیتیں اور مسلمان سیکولر پارٹی کو جو بی جے پی کو ہرا رہی ہے اس کو ووٹ ڈالنے کی میں پارٹی کی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں، میری شخصی اپیل بھی کرتا ہوں کیونکہ میں سینئر ہوں، کئی حالات کو دیکھا ہوں، لیکن میری سینئر ہونے کے باوجود بھی میری پالیسی صدر مجلس کے حکم کے تابع ہے. مجلس کی پالیسی جو ہے وہ پالیسی کے تحت میں کام کرتا ہوں. تو بہرحال اپنے اس ووٹ کی قدر کریں. 1 گھنٹہ جو ہم کو قیمتی ملا ہے اس کو گہرائی سے جائزہ لے کر وہ 1 گھنٹے میں ہمارے کو 100% کے قریب پہنچنے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا. 5 بجے سے 6. اور ایک میری حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے یہ گزارش ہے کہ ہر بوتھ کے پاس کم سے کم وہاں پر پانی کے 2 کنٹینر بڑے بڑے لگا دیں ٹھنڈے اور گلاسوں کا انتظام کریں اور 200 کم سے کم کرسیاں ڈالا. گورنمنٹ کی طرف سے کرسیاں ڈالنا ضروری ہے کیونکہ لوگ ایک تو دھوپ ہے اور پھر پلٹ کے کھڑے رہنا. تو آپ ڈیلے ڈلاؤ. جب کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں ایک بوتھ کے لیے، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ 2, 4, 5 ہزار روپے خرچ کرنے کے لیے کیا بڑی بات ہے. اتنی گرمی میں لوگ چکر کھا کے گر جائیں گے. لہذا ہر بوتھ کے پاس کم سے کم 200, 300 کرسیاں ڈالنا چاہیے، پانی کا انتظام کرنا چاہیے اور ڈیرا ڈالنا چاہیے. یہ الیکشن کمیشنر سے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار کے حیثیت سے مطالبہ کرتا ہوں. کوئی بری بات تو نہیں ہے، کوئی پالیسی میٹر نہیں ہے، ہر ووٹر کو یہ سہولت ملنی چاہیے. اور دوسرا جو ٹینڈر ووٹ استعمال کرنے کی جو قانونی جو سہولت اپنے کو استعمال دی گئی ہے وہ ٹینڈر ووٹ بھی استعمال کریں لوگ.
جو باہر سے جو لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں ان کے لیے قانونی جو طریقہ کار ہے اس سے معلومات حاصل کریں، اور باہر اگر نہیں آ سکے انڈیا کو تو باہر رکھ کے ووٹ کا استعمال کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں، جو گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں، جا نہیں سکتے، لیکن ان کے ووٹ کو استعمال کرنے کا قانونی طریقہ کار ہمارے حلقے کے مقامی انچارجز سے، ہماری پارٹی کے ایم ایل اے سے، کارپوریٹر سے ملیں اور اپنے قانونی معلومات حاصل کر کے وہ ووٹ بھی استعمال کریں۔ ٹینڈر ووٹ میں بھی ہمارا فیصد بڑھ کے رہنا چاہیے، سمجھا؟ بس یہ گزارش ہے میری، آپ کے چینل سے پہنچا دیجیے۔ آپ بر وقت میری باتیں میری اپنی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ آپ کا بڑا کرم ہے، بہت خلوص ہے آپ کا۔ میں صدیقی چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صدیقی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، اور ان کی ترقی کامیابی کامرانی کے لیے آپ جتنا کوآپریشن کر سکتے ہیں صدیقی چینل کے لیے کریں، اور ہمارے جلسوں کو، ہمارے گروپ میٹنگ کو، پیدل یاترا کو جتنے بھی ہو رہی ہے اس کو کامیاب بنائیں، بالخصوص شہر حیدرآباد میں۔ باقا پورے تلنگانہ کے لیے تو مجلس کا جو نعرہ ہے، بی جے پی کو جو ہراتا ہے اس کو ہم کو جتانا ہے۔ اب حالات تو ہمارے کو ایسے دکھ رہے، معمول سے زیادہ بھانجے کے حالات دکھ رہے ہیں۔ اب وہ حالات کو سمجھنا مقامی عوام کا کام ہے، وہ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ہمارا نشان تو پتنگ ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارا رجسٹرڈ پارٹی ہو گئی ہے، بڑی پارٹی ہو گئی ہے، سمجھا؟ تو ہمارا تو نشان پتنگ ہے۔ پتنگ کو ووٹ دینے کی میں دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں اسدالدین اویسی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کر کے بی جے پی کے سارے ہتھ کنڈوں کے بعد ہماری اکثریت اور بڑھ گئی بول کے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ بالکل بتانے کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے، سمجھا؟ اور میں دونوں قائدین جو اسدالدین اویسی صاحب، اکبرالدین اویسی صاحب، جو بے تکان محبت جو محنت کر رہے ہیں، میں ان کے لیے صحت و سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اور سارے ہمارے حلقہ اسمبلی کاروان کے لیے کوثر محی الدین صاحب اور ان کے کارپوریٹ بہترین ایک کارنامہ ہے صاحب، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں لوگ، بات میں ان کے بھی محنت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔